رب کو منانے، گناہ بخشوانے، نیکیاں کمانے کا ایک اور موقع نصیب ہو گیا۔ اینڈ آف دی ایئر ہے، قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے رکھ دی۔ اس مہینے میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے، پورے عالم اسلام میں قربانی کی جاتی ہے، اور سال کا دوسرا اسلامی تہوار یعنی دوسری عید منائی جاتی ہے۔ یہ مہینہ تو افضل ہے ہی، محترم ہے ہی، ذی شان ہے ہی، مگر اس کے پہلے 10 دنوں کی اس سے بھی بڑھ کے فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال دوسرے دنوں کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا عشرہ ہے، اور دنوں کی اہمیت و فضیلت ہے۔ سال کے دنوں میں سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دن ہیں، اور راتوں میں سے افضل راتیں رمضان کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں خصوصی ذکر الہی کا حکم ہے۔ الحج 28 ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں یعنی ذی الحج کا پہلا عشرہ، ان میں اللہ کا نام یاد کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی جو اللہ نے فرمایا فی ایام معلومات، تو اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے بہتر ایسا کوئی دن نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان اور مال اسی راہ میں قربان کر دے، یعنی یہ عمل کرنے والا ایسا عمل پورے سال میں جب بھی ہو تو افضل ہو سکتا ہے، وگرنہ ذی الحج کے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں کہ ان میں جو عمل ہوگا وہ اللہ کو سب سے زیادہ، ایون جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہوگا، اور اس میں بڑی حکمت ہے، اور اگر اس پر غور کیا جائے تو ایون یہ فضیلت و اہمیت تو رمضان کے آخری عشرے کے حصے میں بھی نہیں آتی۔ آپ سوچیں کہ نماز عام دنوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، رمضان میں بھی اہتمام ہوتا ہے، ذی الحج میں بھی، روزہ یہ بھی عام دنوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اور رمضان میں بھی ہے اور اس میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ صدقہ رمضان میں بھی کثرت سے اور ان دنوں میں بھی بکثرت سے دیا جا سکتا ہے، لیکن حج یہ وہ چیز ہے کہ جو ان دنوں کے علاوہ حتیٰ کہ رمضان میں بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ ایام فضیلت پا گئے، سبقت لے گئے، بازی لے گئے۔ اور عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا 9واں دن یعنی 9th ڈے یوم عرفہ ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا، لہٰذا اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور کچھ نہیں تو کثرت سے ذکر اللہ کیجئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی تسبیحات پڑھیں۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیک کام کرنا جس قدر محبوب اور عظیم المرتبت ہے، اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ تکبیرات تو عام دنوں میں بھی محبوب ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص مطلوب ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ ایک ہے تکبیر مطلق،
یہ ہر آن اور ہر لمحہ مسجدوں، گھروں، بازاروں، گلی کوچوں، راستوں، فرض اور نفل نماز کے بعد اور ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کی اجازت ہے تکبیر کہنی ہے۔ اور اس میں ذی الحج کا پہلا عشرہ بھی شامل ہے کہ جس طرح پورا سال اور اس عشرے میں بھی، کیونکہ اللہ نے خاص حکم دیا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تو اللہ کا ذکر ان 10 دنوں میں بھی اور پورا سال کرتے رہنا ہے۔ اور دوسری تکبیر مقید ہے، یہ یوم عرفہ کی صبح سے منا کے آخری دن تک ٹوٹل 5 دن مسلسل تکبیرات کا اہتمام، اس کا خاص ہے بیان۔ عورتیں، مرد، بچے، بڑے، گھر باہر تکبیرات کہیں۔ آج تکبیر کہنے کی سنت ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت کم لوگوں کو آپ تکبیر کہتے ہوئے سنیں گے۔ اس لیے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین اپنے حلقات میں، جامعات میں، گھروں میں، اور مرد حضرات باہر، جس طرح کے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا عمل تھا، وہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اگر ہم نے اس مردہ سنت کو زندہ کیا تو یقین جانیے اس میں ہمارے لیے عظیم ثواب ہے۔ ترمذی وغیرہ کے حوالے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، یعنی سنت مہجورہ، تو اس کے لیے ان لوگوں کے برابر ثواب ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے۔ اچھا، بعض لوگ مختلف اور بھی فضیلتیں بتاتے ہیں، یعنی 100 اونٹ یا 10 یا اتنے نیکیاں ملتی ہیں، وہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے یاد دلانے سے عمل کریں گے تو عمل کرنے والوں کے برابر اس یاد دلانے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو تکبیرات کی سنت کو زندہ کیجیے اور ان لمیٹڈ ثواب پائیے، چونکہ ان 10 دنوں میں ہر عمل عام دنوں کے عمل سے افضل ہو جاتا ہے۔ روزوں کا بھی یہی حال ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ تو قربانی کا دن ہے، وہ تو کھانے پینے کا دن ہے، لیکن پہلے 9 دن بالعموم اور 9واں دن یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ روزے کی خصوصی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ ہم معاف ہو جائیں گے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے مستحب ہے، البتہ حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے خصوصی روزے کی طرح خصوصی دعا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح پورے سال میں اعمال ایک طرف، اس عشرہ اور خصوصی اس دن کی دعا ایک طرف، ویسے تو جنرل جو چاہیں مانگیں، لیکن خصوصی دعا جو تمام انبیاء اور امام الانبیاء نے مانگی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 9 ذی الحج کی خصوصی دعا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ایک خصوصی عمل ان دنوں میں بکثرت ذکر و اذکار، روزہ، تلاوت، ان تمام کے ساتھ توبہ کو اگنور نہ کریں۔ جو بھی کچھ غلط کے ایڈکٹڈ ہیں، دل میں کھٹکتا ہے، جانتے ہیں نہیں جانتے، رب سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ ان سنہرے ایام اور مبارک ساعات اور اوقات میں توبہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اس عشرہ کو باعث غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس لمحے موت آ جائے اور پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اور اگر کسی مسلمان کو اس سنہرے ایام اور مبارک اوقات میں نیک اعمال کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ سورۃ القصص 67 ہے
فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے۔ ان ایام میں اعمال کے ساتھ توبہ کو بھی غنیمت جانیں۔ اللہ الموفق۔ میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، آپ بھی مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔